ہمارے اگلے اسپیکر جو پہلے ذاتی کمپیوٹر انقلاب کے کاروبار کے طور پر جانے جاتے ہیں، ٹائم میگزین نے انہیں 100 افراد میں سے ایک کے نام سے منسوب کیا جنہوں نے 20ویں صدی کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ نیز 2004، 5، 6 اور دوبارہ 2007 میں 100 کے 162 افراد میں سے ایک۔ ذرا سوچیں کہ آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ یہاں مزید 2 سال اور قیام کریں۔ انہوں نے 1973 کے موسم خزاں میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ کمپیوٹر سائنس میں گہری دلچسپی، لیکن مطالعاتی منصوبے کی کوئی منصوبہ بندی کے بغیر ریڈ کلاف میں شدید پوکر کھیلوں کے درمیان اس نے اپنے مستقبل کے کاروباری ساتھی اسٹیو بلمر سے ملاقات کی اور کمپیوٹر سائنسدان کرسٹوف پاپڈیمیٹریا کے ساتھ الگورتھمز پر شریک مصنف اور ایک مضمون شائع کیا۔ کالج میں ایک قریبی دوست تفریح طور پر پوت نام کے ایک معزز امتحان کے دوران اس کی خوراک کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں۔ اسے نپٹنے کے باوجود اس نے نمایاں عمدہ سکور کیا۔ اپنے جونیئر سال میں اس نے اپنی توانائیاں مائکرو سافٹ ویئر کے لیے وقف کرنے کے لیے ہارڈویئر سے غیر موجودگی رخصتی لی۔ ایک کمپنی جس کی شروعات میں انہوں نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ 1975 میں کی تھی، اس نے انہوں نے بہت ساری انسان دوست کوششوں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ 2000 بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے دنیا بھر کی مختلف رفاہی تنظیموں اور سائنسی تحقیق پروگراموں کو غیر معمولی چندہ دیا۔ اس کی المیہ کے معاملے سے غیر حاضری کے بعد 33 سال کی چھٹی ڈاکٹر ولیم گیٹس کو آپ کے سامنے پیش کر کے مجھے خوشی ہے۔ صدر بینچ، سابقہ صدر روڈنسٹائن، آنے والے صدر فاسٹ، ہارورڈ یونیورسٹی کارپوریشن کے ممبران اور بورڈ آف اوورسیئرز، فیکلٹی کے ممبران، والدین اور خاص کر گریجویٹ، میں یہ کہنے کے لیے 30 سال سے زیادہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ والد صاحب، میں نے ہمیشہ آپ سے کہا تھا کہ میں واپس آ کر اپنی ڈگری حاصل کروں گا۔ میں اس اعزاز کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اگلے سال اپنی نوکری تبدیل کروں گا اور آخر کار اپنے تجربے کی فہرست میں کالج کی ڈگری لینا اچھا سمجھوں گا۔ میں گریجویٹ کو اپنی ڈگریوں کے لیے زیادہ سیدھا راستہ اختیار کرنے پر تعریف کرتا ہوں۔ ہماری طرف سے مجھے صرف خوشی ہے کہ کرمسن نے مجھے ہارورڈ کا سب سے کامیاب ڈراپ آؤٹ کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی ہی خاص طبقے کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے ہر ایک میں ناکام رہا جو ناکام رہا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس لڑکے کے طور پر پہچانا جائے جس نے اسٹیو بلمر کو بزنس اسکول چھوڑ دیا۔ میں ایک بااثر و اسلوب ہوں، اس لیے مجھے آپ کی گریجویشن میں تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ اگر میں آپ کی واقفیت پر بات کرتا تو شاید آپ سے آج کم ہی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی میرے لیے ایک غیر معمولی تجربہ تھا۔ تعلیمی زندگی دلکش تھی۔ میں بہت ساری کلاسوں میں بیٹھتا تھا جن کے لیے میں نے سائن اپ نہیں کیا تھا، اور چھترالی زندگی خوفناک تھی۔ میں کورئر ہاؤس میں ریڈ کلاف میں رہتا تھا۔ رات گئی میرے چھت خانے کے کمرے میں ہمیشہ بہت سارے لوگ باتیں کرتے رہتے تھے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ میں صبح اٹھنے کی فکر نہیں کرتا تھا۔ میں اس طرح ایک غیر متفرقہ گروہ کا قائد بن گیا۔ ہم ان تمام سماجی لوگوں کو مسترد کرنے کی توثیق کرنے کے ایک طریقے کے طور پر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ ریڈ کلاف رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی۔ وہاں زیادہ خواتین تھیں اور زیادہ تر لڑکے ریاضی کی سائنس کی اقسام کے تھے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ میرا مطلب کیا ہے تو آپ مجموعی نے مجھے بہترین مشکلات پیش کی۔
اس مقام پر میں نے یہ سبق سیکھا کہ آپ کی مشکلات کو بہتر بنانا اور آپ کی کامیابیوں کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔ ہارورڈ کی میری ایک سب سے بڑی یاد جنوری 1975 میں آئی، جب میں نے نیو میکسیکو کی ایک کمپنی کو کوریئر ہاؤس سے فون کیا تو اس نے دنیا کا پہلا پرسنل کمپیوٹر بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے انہیں سافٹ ویئر فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ مجھے خوف تھا کہ انہیں احساس ہوگا کہ میں ایک چھترالی میں محض ایک طالب علم ہوں اور مجھ سے لٹک جائیں۔ اس کی بجائے انہوں نے کہا، ہم بالکل تیار نہیں ہیں، 1 مہینے میں ہمیں دیکھیں گے، جو اچھی بات تھی کیونکہ ہم نے ابھی تک سافٹ ویئر نہیں لکھا تھا۔ اس لمحے سے میں نے اضافی کریڈٹ پروجیکٹ پر دن رات کام کیا، جس نے میری کالج کی تعلیمی کا اختتام اور میکرو سافٹ ویئر کے ساتھ ایک قابل ذکر سفر کا آغاز کیا۔ مجھے ہارورڈ کے بارے میں سب سے بڑھ کر یاد ہے، وہ اتنی توانائی اور ذہانت کے درمیان تھا۔ یہ حوصلہ افزائی، ڈراؤنے اور کبھی کبھی تو حوصلہ شکنی کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز استحقاق تھا، اور اگرچہ میں جلد ہی چلا گیا، میں ہارورڈ میری دوستی اور میں جس نظریات پر کام کیا میں اپنے سالوں سے بدل گیا۔ لیکن سنجیدگی سے غور کرنے پر مجھے ایک بڑا افسوس ہے۔ میں نے ہارورڈ کو دنیا میں خوفناک علمی مساوات، صحت اور دولت کی خوفناک علمی مساوات اور مواقع کے بارے میں کوئی حقیقت سے آگاہی نہیں چھوڑی، جو لاکھوں لوگوں کو مایوسی کی زندگی کی سزا دیتا ہے۔ میں نے ہارورڈ میں یہاں نئے آئیڈیاز اور معاشیات اور سیاست کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ مجھے علوم میں ہونے والی پیش رفت کا بڑا انکشاف ہوا، لیکن انسانیت کی سب سے بڑی پیش رفت اس کی دریافتوں میں نہیں ہے، بلکہ ان دریافتوں کو کسی طرح علمی مساوات کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ جمہوریت، مضبوط عوام اور تعلیم، معیاری صحت کی دیکھ بھال یا وسیع معاشی مواقع کے ذریعے علمی مساوات کو کم کرنا انسانی کامیابی ہے۔ میں نے اس ملک میں لاکھوں نوجوانوں کی تعلیمی مواقع سے دھوکہ دہی کے بارے میں بہت کم جانتے ہوئے کیمپس چھوڑ دیا، اور میں نے ترقی پذیر ممالک میں لاکھوں لوگوں کو ناقابل بیان غربت اور بیماریوں میں زندگی گزارنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے معلوم کرنے میں کئی دہائیاں لگ گئی۔ آپ گریجویٹ ایک مختلف وقت پر ہارورڈ آئے تھے۔ دنیا کی علمی مساوات کے بارے میں آپ کے پہلے سے آنے والی کلاسوں سے زیادہ واقفیت ہے۔ آپ کے برسوں میں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ تیز رفتار ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم آخر کار ان علمی مساوات کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں اور ہم ان کو حل کر سکتے ہیں۔ ذرا باعث کے لیے ذرا تصور کریں کہ آپ کو ایک مقصد میں چندہ دینے کے لیے ہفتے میں چند گھنٹے اور مہینے میں چند ڈالر ہوتے ہیں، اور آپ یہ وقت اور پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں جہاں اس سے جان بچانے اور بہتر بنانے میں سب سے زیادہ اثر پڑے گا۔ آپ کہاں خرچ کریں گے؟ لنڈا اور میں چیلنج ایک جیسا ہے۔ کس طرح بہتر کام کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس موجود وسائل کی مدد سے ہم سب سے بڑی تعداد کے لیے اس سوال پر گفتگو کے دوران میں نے لنڈا کے لاکھوں بچوں کے بارے میں ایک مضمون پڑھا جو غریب ممالک میں ہر سال مرض کی بیماریوں سے مر رہے ہیں، جن کو ہم نے بہت پہلے اس ملک میں بے ضرر کر دیا ہے: خسرہ، ملیریا، نمونیا، ہیپاٹائٹس، پیلا بخار۔ ایک بیماری جس کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا، روٹا وائرس، ہر سال 50 لاکھ بچوں کو ہلاک کرتا ہے۔
ان میں سے کوئی بھی ریاست متحدہ میں نہیں ہے۔ ہم حیران تھے۔ دوائیاں ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اگر لاکھوں بچے مر رہے ہیں اور ان کو بچایا جا سکتا ہے تو دنیا ان کو بچانے کے لیے دریافت کرنے اور پہچاننے کو ترجیح دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ $1 کے نیچے مداخلتیں ایسی زندگیاں بچا سکتی ہیں جو ابھی فراہم نہیں کی جا رہی تھی۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہر زندگی کی مساوات قیمت ہوتی ہے تو یہ جاننے کے لیے یہ بغاوت کر رہی ہے۔ کچھ زندگیاں قابل قدر سمجھی جاتی ہیں اور کچھ دوسری نہیں۔ ہم نے اپنے آپ سے کہا یہ سچ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ ہمارے دینے کی ترجیح کو مستحق ہے۔ لہٰذا ہم اپنے کام کو اس طرح شروع کرتے ہیں جس طرح یہاں کا کوئی بھی اسے شروع کرے گا۔ ہم نے پوچھا دنیا ان بچوں کو کیسے مرنے دیتی ہے؟ اس کا جواب آسان اور سخت ہے۔ مارکیٹ نے ان بچوں کی جان بچانے کا بدلہ نہیں دیا اور حکومتوں نے اسے سبسڈی نہیں دی، لہذا بچے اس وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ان کی ماؤں اور باپوں کا بازار میں اقتدار نہیں تھا اور سسٹم میں کوئی آواز نہیں ہے، لیکن آپ اور میں دونوں ہیں۔ اگر ہم ایک زیادہ تخلیقی سرمایہ داری تیار کر سکیں تو ہم طاقت کے لیے بازاروں کو غریبوں کے لیے بہتر کام کرنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مارکیٹ افواج کی پہنچ کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع کما سکیں یا کم سے کم معاشی کما سکیں، ان لوگوں کی خدمت کریں جو بڑی علمی مساوات کا شکار ہیں۔ ہم دنیا بھر کی حکومتوں پر بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس دہندگان کے پیسوں کو اس انداز میں خرچ کریں کہ ٹیکس ادا کرنے والا لوگوں کی کردار کو بہتر طریقے سے ظاہر کرے۔ اگر ہم ایسے طریقوں کو تلاش کر سکیں جو غریبوں کی ضروریات کو ان طریقوں سے پورا کریں جو کاروبار کے لیے منافع کمانے اور سیاستدانوں کو ووٹ دینے کے لیے ہیں، ہم دنیا میں علمی مساوات کو کم کرنے کا ایک پائیدار راستہ مل جائے گا۔ اب یہ کام کھلا ہوا ہے، اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس چیلنج کا جواب دینے کی شعوری کوشش دنیا کو بدل سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن میں ان مشکوک افراد سے بات کرتا ہوں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی امید نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علمی مساوات شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہی ہے اور آخر تک ہمارے ساتھ رہے گی، کیونکہ لوگ صرف پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میں پوری طرح سے متفقہ نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ دیکھ بھال کرنی ہے۔ ہم سین میں ہم سب نے کسی نہ کسی وقت ایسے انسانی المیے دیکھے ہیں جن نے ہمارا دل کو توڑ دیا اور پھر بھی ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کہ ہم پرواہ نہیں ہیں، لیکن اس لیے کہ ہمیں نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا کرنا ہے۔ اگر ہم جانتے ہوتے کہ ہم کسی طرح مدد کریں گے تو ہم برتاؤ کرتے۔ تبدیلی میں رکاوٹیں بہت کم دیکھی بھال نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی بھی وقت جب کوئی تنظیم یا فرد پوچھے کہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں کہ واضح اور ثابت جوابات ہیں تو ہم کارروائی کر سکتے ہیں، اور ہم یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی نگہداشت ضائع نہیں ہوتی۔ اس پیچیدگی سے ہر ایک کے لیے عمل کی راہ کو نشانہ زد کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کو اہمیت دیتا ہے۔ پیچیدگی کاٹنا 4 پیش گوئیوں کرنے والے مرحلے پر ہوتا ہے۔ حل تلاش کرنے کے لیے ایک مقصد کا تعین سب سے زیادہ اثر انداز تلاش کریں، ٹیکنالوجی کو مثالی فراہم کریں، اور اس دوران آپ کے پاس پہلے
سے موجود ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال اس نقطہ نظر کے لیے کریں، چاہے یہ نئے دوا کی طرح نفیس چیز ہو یا بیٹ جال جیسے آسان سی چیز۔ ایڈز کی وبا ایک مثال پیش کرتی ہے۔ کورس کا وسیع مقصد بیماریوں کو ختم کرنا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا طریقہ روک تھام ہے۔ مثالی ٹیکنالوجی ایک ویکسین ہوگی جو ایک خوراک کے ساتھ زندگی بھر استعفیٰ دیتی ہے۔ لہٰذا حکومتیں منشیات کمپنیاں اور بنیادی ویکسین کی تحقیق کو فنڈ دے رہی ہیں، لیکن ان کا کام میں 1 دہائی سے زیادہ وقت لگنے کا امکان ہے۔ لہٰذا وسطی وقت میں ہم اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے لیے ساتھ کام کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو روک تھام کا بہترین طریقہ ہے وہ لوگوں کو یہ خطرناک وبا سے بچنے کے لیے مل رہا ہے۔ اس مقصد کا تعاقب 4 مرحلہ سائیکل پر شروع ہوتا ہے۔ یہ نمونہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کبھی بھی سوچنے اور کام کرنے سے باز نہیں آنا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہ کریں جو ہم نے 20ویں صدی میں ملیریا اور تپ کے ساتھ کیا تھا، جو پیچیدگی کے سامنے ہتھیار ڈالنا اور چھوڑنا ہے۔ مسئلے کو دیکھنے اور ایک نقطہ نظر تلاش کرنے کے بعد آخری اقدام کام کے اثرات کی پیمائش کرنا اور اس میں کامیاب یا ناکامی کا اشتراک کرنا تاکہ دوسروں کوششوں سے سیکھ سکیں۔ آپ کے پاس اعداد و شمار رکھنا ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ ظاہر کرنے کے قابل ہونا پڑے گا کہ ایک پروگرام ملین یقیناً سے زیادہ لاکھوں بچوں کو ٹیکہ لگا رہے ہیں۔ آپ کو مثال کے طور پر بیماریوں سے مرنے والے بچوں کی تعداد میں کمی کو ظاہر کرنے کے قابل ہونا پڑے گا۔ یہ نہ صرف پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے بلکہ کاروبار اور حکومت سے زیادہ سرمایہ کاری لانے میں بھی مدد فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو شراکت کے لیے تحریک دینا چاہتے ہیں تو آپ کو تعداد سے زیادہ زہر کرنا ہوگا۔ آپ کو کام کے لیے انسانی اثرات بتانا ہوں گے تاکہ لوگ یہ محسوس کر سکیں کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے جان بچانے کا کیا مطلب ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ورلڈ اکنامک فورم پر جانا تھا اور عالمی سطح پر صحت پینل پر بیٹھا تھا جو لاکھوں جانوں کو بچانے کے طریقے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ اس سنسنی کے بارے میں سوچیں، اگر آپ صرف ایک شخص کی زندگی بچا سکتے ہیں تو اسے لاکھوں سے ضرب دیں۔ اس کے باوجود یہ سب سے زیادہ بورنگ پینل تھا جو میں نے کبھی کیا تھا۔ ہر وقت اتنا بورنگ کہ یہاں تک کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس تجربے نے خاص طور پر حیرت انگیز بات یہ بنائی کہ میں ابھی تک ایسے واقعہ سے آیا ہوں جہاں ہم سافٹ ویئر کے کچھ ٹکڑے کا نسخہ 13 پیش کر رہے تھے اور ہمارے پاس لوگوں اچھلتے ہوئے اور جوش و خروش سے چیخ رہے تھے۔ مجھے لوگوں کو سافٹ ویئر کے بارے میں پرجوش کرنا اچھا لگتا ہے، اور زیادہ جوش جذبہ کیوں پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایون دور دراز پیش منظر میں غیر ہنگامی سائرن، لیکن ہم جانیں بچانے کے لیے آپ لوگوں کو پرجوش کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان کے اثر کو دیکھنے اور محسوس کرنے میں مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کا طریقہ ایک اور پیچیدہ سوال ہے، پھر بھی میں پر امید ہوں۔ ہاں، علمی مساوات ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے، لیکن پیچیدگیوں کے ذریعے جن نئے اوزاروں کو ہم نے کم کرنا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، نہیں رہے۔ وہ نئے ہیں، وہ ہماری زیادہ سے زیادہ دیکھ بھال کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے مستقبل ماضی سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اس دور بائیو ٹیکنالوجی، ذاتی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی
اس دور میں بائیو ٹیکنالوجی، ذاتی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی تعریف اور جاری بدعات ہمیں موقع دے کہ ہم پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ انتہائی غربت کا خاتمہ اور روک تھام کی بیماریاں سے موت کا خاتمہ۔ سال پہلے جارج مارشل اس آغاز پر آئے تھے اور انہوں نے جنگ کے بعد یورپ کی اقوام کو مدد کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا، میں ایک مشکل یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پیچیدگی ہے جس کو بڑے پیمانے پر حقائق پریس اور ریڈیو کے ذریعے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے گلی میں موجود آدمی کے لیے واضح انداز حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صورتحال کی واقعہ کی اصل اہمیت کو سمجھنا اس فاصلے پر عملی طور پر ناممکن ہے۔ مارشل نے اپنا خطاب کرنے کے 30 سال بعد، جو 30 سال پہلے تھا جب میری کلاس میرے بغیر گریجویشن ہوئی، ٹیکنالوجی ابھر رہی تھی جو دنیا کو چھوٹی، زیادہ کھلی، زیادہ دکھائی دینے والی، کم دور دراز کر دی گئی۔ کم قیمت والے پرسنل کمپیوٹر کے ظہور نے ایک طاقتور نیٹ ورک کو جنم دیا جس سے سیکھنے اور مواصلات کے مواقع کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس نیٹ ورک کے بارے میں جادوئی چیزیں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ فاصلے کو گراتا ہے اور ہر ایک کو اپنے ہمسایہ بنا دیتا ہے، اس نے حیرت انگیز ذہنوں کی تعداد بھی ڈرامائی طور پر بڑھتی ہے جو ہم اس مسئلے پر مل کر کام کرنے کے لیے لے سکتے ہیں، اور یہ ممکنہ جدت کی شرح کو ایک حیرت انگیز ڈگری تک پہنچاتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ہر اس فرد کے لیے جو اس ٹیکنالوجی تک رسائی رکھتا ہے، 5 افراد ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری تحقیقات ذہنی اس بحث سے باز آ چکے ہیں۔ عملی ذہانت اور متعلقہ تجربہ رکھنے والے اسمارٹ لوگ جن کے پاس اپنی صلاحیتوں کو تقویت دینا یا اپنے خیالات کو دنیا میں شراکت کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمیں اس ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ترکیبیں آسانی میں ایک انقلاب کو متحرک کر رہی ہیں جس میں انسان ایک دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ وہ یہ کام صرف قومی حکومتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یونیورسٹیوں، کارپوریشنز، چھوٹی صنعتوں اور یہاں تک کہ افراد کے لیے بھی ممکن کر رہے ہیں۔ مسائل کو دیکھنے کے لیے نقطہ نظر کو دیکھیں اور بھوک، غربت اور مایوسی سے نپٹنے کے لیے ان کی کوشش کے اثرات کی پیمائش کریں۔ جارج مارشل نے 60 سال پہلے کی بات کی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے کنبے کے ممبران یہاں سین میں دنیا میں دانشورانہ صلاحیتوں کا ایک بڑا مجموعہ ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ اس میں کوئی سوال نہیں ہے۔ طلباء اور ہارورڈ یونیورسٹی کے امدادی کارکنوں نے اپنی طاقت کا استعمال یہاں اور پوری دنیا کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن کیا ہم اور بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہارورڈ اپنی دانش کو لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر سکتا ہے جو کبھی اس کا نام تک نہیں سن پائیں گے؟ میں یہاں ہارورڈ میں ڈینوں اور پروفیسر دانشور رہنمائی سے درخواست کروں، جب آپ نئی فیکلٹی کی خدمت حاصل کرتے ہیں، ایوارڈ کی مدت نصب کا جائزہ لیتے ہیں اور ڈگری کی ضروریات کا تعین کرتے ہیں، تو براہ کرم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہمارے بہترین ذہنوں کو ہمارے سب سے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے زیادہ سرشار ہونا چاہیے؟ کیا ہارورڈ یونیورسٹی اپنی فیکلٹی کو دنیا کی بدترین علمی مساوات کا مقابلہ کرنے کی ترغیب دے؟ کیا ہارورڈ کے طلباء کو عالمی غربت کی گہرائیاں، عالمی بھوک کی افادیت، صاف پانی کی قلت، لڑکیوں کا اسکول سے دور رکھنا، انواع کے بارے میں جاننا چاہیے جو ان بیماریوں سے مرتے ہیں؟
کیا دنیا والوں کو سب سے زیادہ مرآت یافتہ دنیا کی زندگیوں کے بارے میں سیکھنا چاہیے؟ یہ بیان بازی کے سوالات نہیں ہیں۔ آپ اپنی پالیسیوں کے ساتھ جواب دیں گے۔ میری والدہ جو فخر سے بھری ہوئی تھی جس دن مجھے یہاں داخل کیا گیا تھا، مجھ پر دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے دباؤ کبھی نہیں چھوڑا۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے اس نے ایک دلہن کی تقریب کی میزبانی کی جس میں اس نے شادی کے بارے میں بلند آواز سے ایک خط پڑھا جو اس نے ملنڈا کو لکھا تھا۔ میری والدہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، لیکن انہیں اپنا پیغام پہنچانے کا ایک اور موقع ملا، اور خط کے اختتام پر انہوں نے کہا، جن کو زیادہ دیا جاتا ہے ان سے بہت توقع کی جاتی ہے۔ جب آپ غور کریں کہ یہاں کے سین میں ہم میں سے ان لوگوں کو جو ہنر، استحقاق اور موقع دیا گیا ہے، تو اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ دنیا کو ہم سے توقع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس عمر کے وعدہ کے عین مطابق میں یہاں ہر گریجویٹ افراد کو ایک مسئلہ، ایک پیچیدہ مسئلے، گہری اور علمی مساوات کو قبول کرنے اور اس کے ماہر بننے کی تلقین کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اسے اپنے کیریئر کا مرکز بناتے ہیں تو یہ غیر معمولی ہوگا۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اثر ڈالنے کے لیے ہر ہفتہ چند گھنٹوں کے لیے آپ انٹرنیٹ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو آگاہ کرنے کے لیے دوسروں کو بھی ان مفادات کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ معلوم کرنے، رکاوٹوں کو دیکھنے، ان کے ذریعے قابو پانے کے طریقے ڈھونڈنے کے لیے پیچیدگی آپ کو روکنا نہ دے۔ سرگرم عمل رہے، بڑی علمی مساوات کو لے لو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ ہوگا۔ آپ ہارورڈ یونیورسٹی چھوڑتے وقت آپ کے گریجویٹ حیرت انگیز وقت پر آ رہے ہیں، جب آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو میرے کلاس کے ممبران کے پاس کبھی نہیں تھی۔ آپ کو عالمی علمی مساوات سے آگاہی ہے جو ہمارے پاس نہیں تھی، اور اس آگاہی کے ساتھ آپ کو باخبر ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اور اس آگاہی کے ساتھ آپ کو باخبر ضمیر بھی ہو سکتا ہے جو اگر آپ ان لوگوں کو ترک کر دیں گے جن کی زندگیاں آپ معمولی محنت سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ ہے۔ آپ کو جلد شروع کرنا ہوگا اور طویل کام جاری رکھنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اب سے 30 سال بعد یہاں ہارورڈ واپس آئیں گے اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں سے جو کچھ کیا ہے اس کی عکاسی کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں پر ہر تنہا فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ بھی فیصلے کریں گے کہ آپ نے دنیا کی گہری علمی مساوات کو کس حد تک مخلص کیا ہے۔ آپ نے دنیا سے دور کے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، جن کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی مشترکہ نہیں ہے، لیکن ان کی انسانیت، اچھی قسمت۔ آپ نے دنیا سے دور کے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، جن کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی مشترک نہیں ہے، لیکن ان کی انسانیت، اچھی قسمت۔ اس اہم پیغام کے لیے ڈاکٹر بل گیٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔